السلام علیکم۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے، جو کہ سنی اتحاد کونسل کے وزیر اعلیٰ ہیں، ان کے ووٹوں سے منتخب ہوئے ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کا حلف وزیر اعلیٰ منتخب ہوتے ساتھ ہی تقریر جو کی ہے اس میں یہ کہا ہے کہ 9 مئی کے جتنے بھی مقدمات ہیں ان کو ختم کیا جائے، اور یہ مقدمات ایک وزیر اعلیٰ کے کہنے پر، اور خاص طور پہ وہ وزیر اعلیٰ جو خود ان مقدمات میں ملزم ہو، تو کیا اس کے کہنے کے اوپر یہ مقدمات ختم ہو سکتے ہیں؟ اور سوشل میڈیا پر بھی ایک بحث چل رہی ہے کہ شاید آنے والے دنوں میں گورنر راج نہ لگ جائے۔ ان تمام سوالوں کے جوابات جاننے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ صاحب۔ میاں صاحب، یہ جو بیان دیا ہے وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہ وہ تو خود اس میں ملزم ہیں، اور ایک ملزم اپنے ہی خلاف مقدمات ختم کرنے کا حکم دے رہا ہے، کیسے؟ دیکھیے، یہ صورتحال تو افسوسناک ہے، اور یہ سیدھا میسج ہے بانی پی ٹی آئی کی طرف سے کہ وہ پاکستان کو چلنے نہیں دیں گے، پاکستان میں بدامنی پھیلائیں گے، پاکستان میں ٹکراؤ کی سیاست کو کنٹینیو کریں گے۔ علی امین گنڈاپور کی نامزدگی ہی اس بات کی جو ہے سب سے بڑی گواہی تھی کہ مستقبل میں تحریک انصاف جو ہے وہ کیا کرنے جا رہی ہے پاکستان کے ساتھ۔ ایک تو یہ بات طے ہوگی، اور پھر جس طریقے سے پاکستان کے جو مفاہمت پسند عوام ہیں، بہت ساری اکثریت ایسی ہے جو اس بات کا انتظار کر رہی تھی کہ الیکشنز ہونے کے بعد پاکستان میں سیاسی استحکام آئے گا اور ان کے مسائل جو ہیں وہ حل ہونے کی طرف جائیں گے، وہ شدید مایوسی کا شکار ہے۔ اب جس طریقے سے علی امین گنڈاپور نے تقریر کر کے یہ اعلان کیا ہے کہ 9 مئی کے مقدمات جو ہیں ان کو ختم کیا جائے، جن میں کوئی بھی ٹھوس ثبوت نہیں ہے، اور وہ خود بھی ملزم ہیں۔ اب قانون کے اندر اگر اس طریقے سے ایسی کوئی مثال قائم کرتی ہے خیبر پختونخوا پولیس، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ کل کو کوئی اور بھی ملزم جو ہے کسی اور بھی مقدمے میں، اگر وہ کسی بھی طریقے سے دھاندلی کے ذریعے، اثر و رسوخ کے ذریعے، چور راستے سے اسمبلی تک پہنچ جاتا ہے اور وزیر اعلیٰ بن جاتا ہے، تو وہ اپنے خلاف تمام مقدمات جو ہے وہ خارج کروانے کا حکم جو ہے وہ جاری کر دے گا۔ اور میرے خیال کے اندر تو یہ قانونی طور کے اوپر بلنڈر بھی ہوگا، اور اس کی گنجائش بھی نہیں ہے، کیونکہ آج کے دن تک جتنے 9 مئی کے مقدمات چل رہے ہیں وہ ٹھوس ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر ہی چل رہے ہیں۔ ان کے اندر ایما سے لے کے، مشاورت سے لے کے، اور توڑ پھوڑ تک جتنے بھی واقعات ہیں، جتنے بھی چارجز ہیں، وہ سارے اسٹیبلشڈ ہیں۔ اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ علی امین گنڈاپور جو ہیں ان کے بیان کی بطور وزیر اعلیٰ بھی ان کے بیان کی کوئی اہمیت ہے۔ آپ ان کے بیان کی ٹون چیک کریں۔ ایک طرف تو انہوں نے کہا کہ اگر ٹھوس ایویڈنس نہیں ہے تو آپ وہ مقدمہ فوری طور پہ خارج کریں، اور دوسری طرف کہہ رہے ہیں کہ اگر نہ کیا تو پولیس جو ہے وہ احتساب کے لیے تیار رہے۔ نہیں میاں صاحب، دیکھیں، ایک بندہ خود بھی ملزم ہے ان میں، تو وہ کیسے حکم دے سکتا ہے؟ کس طرح کر سکتا ہے؟ یہ تو نہیں دے سکتا۔ میں نے گزارش کی کہ نہیں دے سکتا۔ ضابطہ فوجداری کے اندر مقدمہ خارج کرنے کا جو طریقہ کار متعین ہے، اس میں اس سے اگر یہ مقدمہ خارج ہوتا بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ پولیس اس کو اٹھا کر آگے چیلنج کر دے، یا جو کمپلیننٹ ہے وہ اٹھا کر چیلنج کر دے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے، وزارت دفاع جو ہے، کیونکہ سب سے زیادہ ٹارگٹ جو ہے وہ آرمی کی املاک کو کیا گیا، تو وزارت دفاع کی طرف سے ان کینسلیشن کو جو ہے وہ چیلنج کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے پاس مثال تو ایک موجود ہے۔ انہی کے ایک عمرانڈو جج تھے جو سپریم کورٹ میں بیٹھے تھے کہ جب وفاقی حکومت آئی تھی اور نیب نے ان کے مقدمات کی تفتیش کرنا شروع کی تھی، تو انہوں نے سو موٹو لے کے ان کی تفتیش ساری رکوا دی تھی۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں یہ خود انہوں نے کی ہوئی ہیں، اب ان کے بھی گلے پڑ سکتی ہیں۔ قانون میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ملزم خود کہے کہ میرے خلاف مقدمہ کر دے۔ یہ کے پی کے کی پولیس کو سٹینڈ لینا پڑے گا، یہ سٹینڈ لینا پڑے گا۔ اگر یہ سٹینڈ نہیں لیں گے تو پھر خیبر پختونخوا کے حالات جو ہیں ان میں امن نہیں آ سکتا، اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بھی مستقبل میں عدم استحکام کا شکار رہے گا۔ میاں صاحب، آپ نے کہا کے پی کے پولیس کو سٹینڈ لینا پڑے گا۔ دیکھیں، وہ کے پی کے ہے، وہاں پہ پی ٹی آئی کا زور زیادہ ہے، اور جیسے آپ نے کہا کہ کئی ایسے لوگ تھے جو خاموشی سے بیٹھے ہوئے تھے، اس بات کا انتظار کر رہے تھے
کہ الیکشن آئیں گے تو حالات سازگار ہوں گے. اگر الیکشن آتے حالات سازگار ہونے ہیں تو کتنے لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈالے ہیں, آپ کو اندازہ نہیں ہے کیا؟ ٹھیک ہے, ایک چیز. دوسری چیز یہ کہ کے پی کے پولیس میں بھی تو کئی لوگ ایسے ہوں گے جو پولیٹیکل ایفیلیشن تو سب کی ہوتی نا, سب نے ووٹ ڈالے ہوں گے, پولیس والوں نے بھی. تو آپ کو لگتا ہے کہ کے پی کے پولیس بھی جو ہے وہ اس طرح سٹینڈ لے سکے گی؟ جو عمران خان کے فالوور ہیں وہ تو اس طرح ہی کرتے ہیں نا. اگر پہلی بات تو ہے یہ ہے کہ میں پہلے دن سے اس دعوے کو قطعاً تسلیم نہیں کرتا کہ پبلک نے جو ہے وہ عمران خان صاحب کو ووٹ ڈالے ہیں. یہ بالکل نہیں, میں اس بات کے اوپر بلیو کرتا. پبلک کی, پاکستان کی عوام کی اکثریت نے, 2/3 اکثریت نے عمران خان کو مسترد کیا ہے. وہ مسترد کیا ہے اور اس کا ثبوت جو ہے وہ پارلیمنٹ کے اندر آپ دیکھ لیں کہ 91 ووٹ جو ہیں وہ اپوزیشن کی طرف سے جو احمد ڈوگر صاحب تھے ان کو ملے, اور 190 کے قریب جو ہے 191 کے قریب 99 کے قریب جو وہ ایاز صادق کو ملے. تو یہ تاثر نہیں ہے کہ پبلک نے ان کو ووٹ ڈالا. ہاں, اس بات کی ضرور تحقیقات کی جانی چاہیے کہ تحریک انصاف جو ہیں, جن کے امیدوار نہیں تھے, جن کے کیمپ نہیں تھے, جن کی کیمپین نہیں تھی, جن کے جو یہ الزام لگا رہے تھے یہ سارا محفق سے, تو پھر وہ جیت کیسے گئے؟ تو ان پریزائڈنگ افسروں کے خلاف تحقیقات ہونی چاہیے جنہوں نے دھاندلی کر کے جو ہے بعض جگہ کے اوپر, اور بالخصوص کے پی کے اندر تحریک انصاف کو جتوایا ہے. اور دوسری بات آپ یہ پوچھ رہے تھے کہ کے پی کے پولیس کیسے کر سکتی ہے. دیکھیے, اگر نہیں کریں گے تو اس کے سیاسی اثرات بھی آئیں گے اور غیر سیاسی اثرات بھی آئیں گے. آپ آج کے دن تک پاکستان کو کنفرنٹریشن کی طرف دھکیل رہے ہیں. عمران خان صاحب پہلے دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر مارشل لا لگوایا جائے, پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر بدنام کروایا جائے, پاکستان کو کمزور کروایا جائے. وہ اپنی حکومت میں تھے تب بھی انہوں نے پاکستان کے خلاف سازشیں کی, انہوں نے پاکستان کا کشمیر کی شیرک کاٹی, انہوں نے پاکستان کو معاشی طور کے اوپر اتنا کمزور کیا کہ پاکستان کے اوپر اتنے قرضے لاد دیے جتنے پاکستان کے 75 برسوں میں نہیں. جو یہ ایک ڈیزائن طریقے سے عمران خان صاحب جو ہیں وہ چل رہے تھے پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے لیے. تو اب بھی اگر عمران خان صاحب ایسی حرکت کریں گے تو اس کا ایک ہی مقصد ہے کہ عمران خان صاحب پاکستان کے اندر جمہوری نظام نہیں چاہتے, وہ یہاں پر مارشل لا لگوا کر شام اور لیبیا جیسی صورتحال پیدا کرنا چاہتے ہیں. اور اس کا وہ خود کئی مرتبہ اعلان بھی کر چکے ہیں کہ وہ پاکستان کو سری لنکا بنوانا چاہتے ہیں. مارشل لا کی ذکر کر رہے ہیں تو جب آئین کو دیکھیں تو وہاں پہ بھی جہاں پہ گورنر راج یا ایمرجنسی کا ذکر ہے وہیں اس کے ساتھ مارشل لا کا بھی ذکر ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ پھر یہ جو بات آپ کر رہے ہیں تو کیا یہ عمران خان یا پی ٹی آئی کے سپورٹرز اس بات کو کر رہے ہیں کہ یہاں پہ مارشل لا لگنے جا رہا ہے, گورنر راج لگنے جا رہا ہے؟ نہیں, خاص طور پہ گورنر راج کی باتیں تحریک انصاف کے والے سے نا بڑا ایک مقبول فکرہ جو ہے وہ پاکستان کی میڈیا, سوشل میڈیا میں موجود ہے کہ لمحہ موجود کے اندر جو جرم یہ خود کر رہے ہوتے ہیں نا اس کا الزام دوسروں پہ لگا رہے ہوتے ہیں. تو یہ الزام دوسروں پہ لگائیں گے مارشل لا لگانے کا, لیکن حرکتیں ساری وہ خود کر رہے ہیں گورنر راج لگانے کا, گورنر راج لگانے کے حوالے سے بھی یا مارشل لا لگانے کے حوالے سے. اچھا میاں صاحب, آئین کیا کہتا ہے اس پہ؟ گورنر راج کیسے لگ سکتا ہے, کیا لگ سکتا ہے کہ نہیں لگ سکتا, کیا صورتحال کیا ہے, کیا دیکھتے ہیں؟ گورنر راج کا جو آئینی طریقہ کار ہے نا جی, آئین کے آرٹیکل 234 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو صدر مملکت ہے وہ گورنر کی رپورٹ کی بنیاد کے اوپر 2 ماہ کے لیے کسی بھی صوبے کے اندر گورنر راج لگا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بھی پھر انہوں نے پارلیمنٹ کے اندر قومی اسمبلی سے اور سینٹ دونوں کی مشترکہ اجلاس سے جوائنٹ سٹنگ سے انہوں نے اس کی اپروول لینی ہے. یہ 2 ماہ کے لیے لگانے کے 2 ماہ کے لیے لگانے کے بعد اور اس کے بعد پھر اگر اس کی ایکسٹینشن لینی ہے تو پھر وہ اسی طرح جوائنٹ سٹنگ سے مشترکہ اجلاس سے جو ہے وہ آپ کو لینی پڑے گی. قومی اسمبلی اور سینٹ کی مشترکہ اجلاس سے جو وہ آپ کو لینی پڑے گی. یہ 6 مہینے سے زیادہ لگ نہیں سکتا. ٹھیک ہے. آئین میں اس سے زیادہ اس کی گنجائش نہیں ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج لگانے والی جو ہے اس طرح کی کوئی غیر آئینی ایکٹیویٹی جو ہے وہ کی جائے گی. جماعت چاہے جو بھی ہے, ادارہ چاہے جو بھی ہے, جب تک ہم یہ آئین کے اندر رہ کر چلتے رہیں گے تو پاکستان میں امن جو ہے وہ قائم رہے گا. جب بھی یہ آئین سے ہٹ کے کوئی کام کریں گے تو پھر غیر آئینی قوتیں جو ہیں وہ متحرک ہوں گی اور پھر وہ بھی آپ کو جواب غیر آئینی کام کا جواب غیر آئینی طریقے سے کریں گی, جس کا الٹیمیٹلی نقصان جو ہے وہ پاکستان کا ہوگا. اور پاکستان کا نقصان کرنا جو ہے وہ عمران خان صاحب کا ایجنڈا رہا ہے ہمیشہ سے.
میاں صاحب گورنر راج کی آپ نے ذکر کیا ہے، تو یہ جو گورنر راج فرض کریں 6 ماہ تک کے لیے لگ بھی جائے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ 6 ماہ میں جو 9 مئی کے مقدمات ہیں وہ نمٹائے جا سکتے ہیں؟ اگر فرض کریں یہ بات، اس بات کو سچ تسلیم بھی کر لیا جائے یا یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ ہمیں پہلے سے یہ سوشل میڈیا کے ذریعے جو باتیں ہیں ان کو تسلیم کر بھی لیا جائے جو چل رہی ہیں. دیکھیے 9 مئی کے مقدمات جو ہے نا وہ گورنر راج لگنے سے یا ایمرجنسی لگنے سے نہیں نچل رہے. 9 مئی کے مقدمات جو ہیں وہ سچے ہیں یا جھوٹے ہیں، وہ عدالتوں میں فیصلے کے ذریعے جو ہیں وہ ختم ہونے ہیں یا انہوں نے آگے چلنا ہے. یہ بات درست ہے کہ پنجاب کی اگر ہم بات کریں، لاہور کی بات کریں، تو لاہور پولیس نے 9 مئی کے مقدمات کی تفتیش میں اور شہادتوں کو اکٹھا کرنے میں بہت زیادہ غفلت دکھائی ہے، بہت زیادہ غفلت دکھائی ہے. لیکن وہ چند ملزمان کی حد تک ہے، یہ باقی ملزمان کی حد تک ہوگی. لیکن جو مرکزی وقوع ہے اور اس کے اندر جن ملزمان کا کردار موجود ہے وہ تو سارے چارجز سٹینڈ کر رہے ہیں. سوال سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ 9 مئی کے مقدمات کو ان میں اتنی تاخیر کیوں کی جا رہی ہے؟ چونکہ ان میں ملزمان بہت زیادہ ہیں یا کوئی اور وجہ ہے، یہ پبلک کو پتہ لگنا چاہیے. لیکن 9 مئی کے مقدمات کا فیصلہ نہیں ہو رہا یا وہ مقدمات ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ KP کے، تو اس کے لیے گورنر راج کوئی حل نہیں ہے. نہ وہ سیاسی حل ہے، نہ وہ آئینی حل ہے، اور نہ ہی حالات اس طرح کے ہیں کہ آپ کیونکہ تاثر یہ آ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر گورنر راج کی باتیں ہو رہی ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ KP نے یہ بات کہی ہے کہ آپ اس کو ان مقدمات کو ختم کریں. تو وہ جو احکامات ہیں یا جو PTI کا جو نمائندہ وہاں پہ بیٹھا ہے سنی اتحاد کونسل کی شکل میں، تو اس کو کام کرنے سے روکنا یہ تاثر آ رہا ہے. تو یہ وہ تو اس کا حل راج لگ کے کیا وہ 6 ماہ تک کے لیے اس کو وزیر اعلیٰ کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے، اس کے بعد دوبارہ آ جائیں گے تو پھر وہ وہی کام کریں گے. تو یہ کوئی حل نہیں ہے. میں نے گزارش کی کہ گورنر راج نہ آئینی طور کے اوپر کوئی حل ہے، نہ سیاسی طور کے اوپر کوئی حل ہے، نہ سماجی طور کے اوپر کوئی حل ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ آئین میں ایسی کوئی گنجائش موجود ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر گورنر راج جو ہے وہ لگایا جا سکتا ہے. جی بالکل، آپ نے میاں داؤد ایڈوکیٹ کی یہ گفتگو سنی. آئین میں بالکل واضح طور پر لکھا ہے کہ صدر مملکت جو ہے وہ گورنر کی ایڈوائس پر گورنر راج تو لگا سکتے ہیں، لیکن اس کی مدت 6 ماہ سے زیادہ بڑھائی نہیں جا سکتی. اگر موجودہ حالات کو دیکھا جائے تو ایسا ممکن نظر نہیں آتا. سوشل میڈیا پر جو باتیں چل رہی ہیں وہ کسی کی اپنی ذاتی خواہش تو ہو سکتی ہیں، لیکن آئین اور جو قانون ہے وہ اس بات کا متقاضی نہیں ہے، اور ملکی حالات بھی اس بات کے متقاضی نہیں ہے کہ غیر جمہوری انداز جو ہے وہ اپنایا جائے.